جائیں گے، جاتے جا کے مشورہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے پوری بستی کے لوگ جو ہیں وہ مسجد سے جڑ جائیں اور اللہ والے بولنے والے بن جائیں، اور ان بولوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جائیں، کہ جس طرح ہم نقد اللہ کے راستے میں نکلے ہیں یہ بھی نکل جائیں۔ تو دعوت پر لانا ہے۔ اصل میں امت جو ہے وہ دعوت سے ہٹی ہوئی ہے، دعوت والے کام سے لانا ہے، ان کو یہ بات سمجھانی ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی بنانا زندگی بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دوسری بات کیا سمجھانی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زندگی گزاریں گے کامیاب، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائیں گے ناکام۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا چلنا، ہمارا ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ اب یہ جماعت جو 3 دن یہاں ٹھہرے گی، 3 دن اس نے یہی کام کرنا، ایمان یقین کی دعوت دینا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی اس دنیا کی بھی آخرت کی بھی، ان بولوں پر خود بھی آنا، بستی والوں کو بھی لانا۔ اب یہ 3 دن متواتر اسی کام میں لگی رہے گی، کیونکہ جتنی زیادہ دعوت دے گی، جیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں 20 دفعہ روزانہ، یعنی دعوت دینی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جتنی زیادہ دعوت دیتی چلی جائے گی اتنا زیادہ اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ ایمان کا تعلق کیا ہے؟ اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسری بات ان کو کس پہ لانی ہے؟ سیکھنے سکھانے پہ۔ ہمارے ہاں سیکھنے سکھانے کا گھر میں موقع نہیں ملتا، رواج نہیں ہے۔ کو موٹی موٹی باتیں، کم از کم نماز کا سیکھنا کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، غسل کے واجبات کے فرائض کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، نماز کے جتنے مسائل ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے نماز کی حد تک، پھر کھانے کی سنتے کیا ہیں، پینے کی سنتے کیا ہیں، لیٹرین میں جانے کی سنتے کیا ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، نماز جنازہ، دعائے قنوت، جو زندگی کی ضروری چیزیں ہیں ان کو سیکھنا۔ روزانہ اگر ہم 4 یا 5 دعائیں بھی سیکھیں تو کم از کم 3 دن کے اندر 15 دعائیں سیکھی جا سکتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو جو وقت فارغ بچے گا اس دعوت کے عمل سے، جو وقت فارغ بچے گا اس وقت کے اندر ہم نے ان دعاؤں کو سیکھنا۔ ہر ساتھی دوسرے ساتھی کو سکھانے والا ہو، ہر ساتھی دوسرے ساتھی کو بتانے والا ہو، جس کو آتا ہے وہ سکھا دے۔ نماز آتی ہے نماز سیکھو، دعا آتی ہے دعا سیکھو، جو چیز سیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا وقت ہم نے سیکھنے سکھانے سے لگانا ہے۔ تیسرا عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذکر و عبادت۔ 3 تسبیحات ہیں، 100 دفعہ تیسرا کلمہ ہے، 100 دفعہ درود شریف ہے، 100 دفعہ استغفار ہے۔ صبح شام ایک وقت مقرر کر کے ہم نے تسبیحات کرنی ہے تاکہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے۔ اب اس کے لیے اجتماعی عمل نہیں چھوڑنا ہے کہ اجتماعی عمل کے اندر ہم تسبیح پکڑ کے بیٹھ گئے، ذکر کرنے لگ گئے۔ نہیں، جب اجتماعی عمل نہ ہو رہا ہو اس وقت ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ سیکھنے سکھانے کا عمل ہم نے اس وقت کرنا ہے جب یہ دعوت کا عمل نہ چل رہا ہو، جب اجتماعی عمل نہ ہو رہا ہو تو پھر سیکھنے سکھانے کا عمل ہو جائے گا۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ خدمت۔ اب خدمت کے اندر کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بھی خدمت کرنا، ساتھیوں کی بھی خدمت کرنا۔ اپنی خدمت کیا ہے؟ اپنے کپڑے دھونے ہیں تو خود دھونے، یعنی کہ محلے والوں کو کہہ رہے ہوں، اور اس وقت دھونے ہیں جس وقت محلے والے موجود نہ ہوں، اور پھر ان کو سوکھنے کے لیے بھی وہاں ڈالنا ہے جہاں وہ دیکھ نہ سکیں۔ اس طرح اپنے آپ کو کھانا کھلانا، اس وقت میں کھانا جب محلے والے موجود نہ ہوں، جب چلے جائیں، ہاں جی، تو اس وقت میں کھانا کھانا۔ پھر اس طرح اپنے آرام کا خیال رکھنا۔ اپنے ایک وقت اب میں سے روٹین ہے کہ ہم صبح کے بعد نہ سوئیں، گشتیں کریں، زور کے وقت قیلولہ کر لیں تھوڑی دیر، قریب 15-20 منٹ کا بس کافی ہوتا ہے۔ اتنا آرام دیا، رات کو آرام دیا، یہ اپنی خدمت ہوگی۔ کوئی بوڑھا ساتھی ہے تو یہ خدمت کر دی، وہ بازار نہیں جا سکتا تو اس کی چیز لا کے دے دی، ایسے اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا، یہ خدمت ہوگی۔ تو 4 کام جو ہیں وہ ہم نے کم کرنے، کم سونا، کم کھانا۔ سونے میں وقت بہت کم لگانا ہے، بڑی مشکل سے انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو ہمارا زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے سونا ہو، باقی وقت سارا ان 4 اعمال میں ہو، یا تو ایمان یقین کی دعوت دے رہے ہوں، یا سیکھنا سکھانا کر رہے ہوں، یا ذکر و عبادت کر رہے ہوں، یا خدمت کر رہے ہوں۔
یہ نہیں سوتے رہیں صبح بھی سونا، دوپہر بھی سونا، شام بھی سونا، ہر وقت سونا 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 ہو جائے، نہیں، کم سونا. جتنا گھر سوتے ہیں، گھر 7 گھنٹے سوتے ہیں یا 6.5 گھنٹے کر دیں، گھر 6 گھنٹے سوتے ہیں یا 5.5 گھنٹے کر دیں. جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اس سے کم کر دیں. کم کھانا، جتنا گھر میں کھاتے ہیں اس سے کم. کم کھانے سے مراد یہ ہے کم درجے کی چیز کھانا. یہ اگر ہم گوشت کھاتے ہیں، سبزی شروع کر دیں، سبزی کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، مناسب کھانا کھانا، اتنا کم کھانا کہ اپنی مقدار بھی کم کرنا. 2 روٹی کھاتے ہیں، 2.25 روٹی کر دیں، 1.5 کھاتے ہیں، 1.25 کر دیں، 1.25 کھاتے ہیں، 1 کر دیں. کھانے کی مقدار کو کم کرنا اور کھانے کے درجے کو بھی کم کرنا. سادگی پہ اپنے آپ کو لانا، ایسی زندگی پہ لانا جو سادہ ہو. کھانے کی مقدار کو بڑھانا نہیں ہے، یعنی کھانا بھی چل رہا ہے، بوتیں بھی چل رہی ہیں، حلوہ بھی چل رہا ہے، حلوہ بھی سنت، کھانا بھی سنت، اور جناب والا میٹھی بوتل بھی سنت. بھائی یہ ساری سنتے نہیں ہیں. ایک دسترخوان میں ایک سے زیادہ کھانا نہیں ہونا چاہیے. تو اکرام کرنے والا اس سے بھی مذاکرہ کرے امیر، اسے کہو بھائی ایک قسم کا کھانا لا، 10 ڈشیں مت لا، سنت کو مت توڑو، اسی سے تو برکت نہیں ہوگی، اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اکرام کر دیا، اکرام تھوڑی کر دیا. نبی کی سنت کو اللہ توڑے گا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن جی نے فرمایا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کے اللہ تمہارے لیے اور نمونہ کا اکرام بھیجے گا. یہ سزا ہے، پنشمنٹ ہے. اپنے کھانے کو سادہ کرو، ایک ہی قسم کا کھانا ہو بس. جس نے دعوت کی ہے اس کو بھی اکرام کیا ہے، اس کو کہہ دو بھائی ایک قسم کا کھانا لے آ، سادہ لے کر آ، سادہ کھانا ہو. اور اس کے ذرا جناب والا مسجد سے باہر کم. یہ نہیں کرو کہ مسجد سے باہر بازار جا رہے ہیں، چیزیں لینا پھرنا چلنا، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دل مر جاتا ہے. اور دنیا کی باتیں، یہ پلاٹ لیا تھا، یہ دیا تھا، یہ کاروبار کیا تھا، یہ چھوڑا تھا، یہ لیا تھا. دنیا کی باتیں کم سے کم ہوں، دین کی باتیں ہوں، کیونکہ یہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. کہتے ہیں شیطان پہلے نکلنے نہیں دیتا، جب نکل آتے ہیں تو پھر کام نہیں کرنے دیتا. تو یہاں مجھے عرض آگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، کیونکہ اب سبسکرائب کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے بڑے اہم مشن کی طرف آئے ہیں جس میں ہم نے پورے تبلیغی کام کی ہر ایک بات کو تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، تاکہ جو نئی ویڈیو بنتی چلی جائیں گی وہ آپ کے پاس آ جائیں گی. تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ 4 کام تو بالکل نہیں کرنے. 4 کام بالکل نہیں کرنے. ایک تو دل کا سوال نہیں کرنا، یہ چیز مجھے بھی مل جائے، یہ مجھے دے دے. یہ زبان کا سوال، مانگنا تو ویسے ہی برا ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. اللہ کے راستے میں نکلیں 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ یہ میری حاجت ہے، یہ حاجت پوری کر دے. اور کسی کی چیز کو بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنا. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شادی جوتی پڑی ہے، دوسرا پہن کے چلا گیا، وہ بیچارہ کھڑا ہے، باتھ روم جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا، بازار جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا، گشت میں جانا چاہتا ہے جا نہیں سکتا. یا کسی چیز کو استعمال کیا ویسے نہ کیا، مثلا نیل کٹر ہے، نیل کٹر ناخن کاٹنے کے، آپ کپڑا کاٹنا شروع کر دو، جوتی کاٹنا شروع کر دو. جو چیز جس محل کے لیے مانگی گئی ہے اسی محل پر اس کا استعمال کرنا. اور فضول خرچی نہیں کرنا. فضول خرچی کیا ہے کہ اپنی خدمت لگی، اب انہیں کہا جی موج لگ گئی ہے، اب وہ جناب مرضی کا گوشت لا رہا ہے، سبزی لا رہا ہے، سال بوتلیں لا رہا ہے. جماعت والوں کا اکرام فرما رہا ہے. اکرام نہیں ہے، یہ پیسے کا نجائز استعمال ہے. قیامت والے دن سے پوچھا جائے گا. جماعت کا اصول یہ ہے جو سب سے غریب ترین ساتھی ہے اس کی قوت استعداد کو دیکھ کر چلنا، اپنی قوت استعداد کو دیکھ کے نہیں چلنا. اس ساتھی بیچارہ وہ کہاں سے خرچہ پورا کرے گا؟ وہ تو بیچارہ لے کے نکلا 500 روپیہ، آپ نے 3 دن میں 1500 روپے لگا دیا، وہ 1000 روپے کہاں سے لائے گا؟ تو کم سے کم خرچہ کرنا. فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اور چند چیزوں کی اور پابندی کرنی ہے، جیسے تہجد کی پابندی کرنا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنا، امیر کی اطاعت کرنا. یہ وقت قیمتی تب بنے گا جب امیر کی اطاعت میں ہوگا. امیر کی اطاعت نہیں ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ہم باتھ روم جا رہے ہیں امیر سے پوچھ کے جائیں، پانی پینے جا رہے ہیں امیر سے پوچھنے سے جائیں، باہر جا رہے ہیں امیر سے پوچھنے کے لیے، گشت پہ جا رہے ہیں کسی نے اکرام کر دیا امیر سے پوچھیں، قبول کریں نہ کریں، خود سے نہ کریں.
ہر کام امیر کی مرضی کے مطابق کرنا، امیر کی منشا کے مطابق کرنا، امیر سے پوچھ کر کرنا۔ تہجد کے وقت رات کو اٹھ جائیں، اللہ سے خوب مانگیں اپنے لیے، بستی والوں کے لیے، کیونکہ نکلے اس لیے اللہ سے تعلق بن جائے، اور اس لیے نکلے کہ دین کے مٹنے کا غم پیدا ہو جائے۔ 3 دن کے بعد بھی اگر غم مٹنے کا پیدا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ تہجد سے حاصل ہوگا۔ تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنا، اکثر ہمارے ساتھی یہاں غلطی کرتے ہیں کہ پہلے ہی جیسے ہی اذان ہوئی اذان کے بعد اٹھے، اب محلے والے بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، اب آنا باتھ روم میں جگہ نہ، وضو والی جگہ نہ صحیح طرح، اب وہ تکبیر اولیٰ کی رائے گی، کسی کی 1 رکعت، کسی کی 2 رکعت۔ ہم پہلے جماعت محلے والوں کے آنے سے پہلے ہماری پوری جماعت تیار ہو کے بیٹھ جائے، ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت میں بیٹھ جائے، اور تلاوت کا اہتمام کرنا۔ جو حافظ حضرات ہے وہ 3 سپارے تلاوت کرنے، اور جو عام آدمی ہے وہ روزانہ 1 سپارہ تلاوت کر لے، ایک وقت مقرر کر کے، اجتماعی عمل کے اندر نہیں، اجتماعی عمل کے اندر۔ تو تکبیر اولیٰ کا پابندی کرنا، تہجد کی پابندی کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اور اجتماعی عمل میں جڑنا۔ کہتے ہیں اجتماعی عمل جو ہے وہ سمندر ہے، اجتماعی عمل سمندر ہے، انفرادی عمل قطرہ ہے۔ اجتماعی عمل جیسے جہاں امیر بیٹھا ہو وہیں بیٹھ جانا، کی بات کو سننا لینا۔ اجتماعیت میں نور ہے، اجتماعیت کے نور سے آپ کا سینہ کھلے گا، دل کھلے گا، آپ دائی بنیں گے۔ دعوت ہے یہی امثال کے اندر تھے، تو یہ ایک بات آئی کہ آپ نے تبلیغ سے کیا سیکھا، تبلیغ سے کیا سیکھا؟ تو سنجاوی کے ایک بزرگ تھے، نے بڑی پیاری بات کی، کہتا تبلیغ کا مقصد یہ کہ مل کر چلنا آ جائے۔ آج مل کر رہنا نہیں آتا، مل کر چلنا نہیں آتا۔ وہ کیوں نہیں آتا؟ امیر کی اطاعت نہیں ہے، کسی ایک کی اطاعت پر کھڑے نہیں ہوئے۔ جب ہم کسی ایک کی اطاعت پر نہیں ہوں گے تو مل کر نہیں چل سکتے۔ مل کر تب بھی چل سکتے ہیں جب کسی ایک کی اطاعت پر ہوں گے، ایک کی بات کو مان رہے ہوں گے، ایک کی بات کو فالو کر رہے ہوں گے، تو چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو جب امیر کہے کہ بھائی آپ سو جاؤ، سو گئے۔ امیر کہے کھانا کھا لو، کھانا کھا۔ امیر کہے اب گشت کرنا ہے، نہیں سونا، ٹھیک ہے بھائی۔ امیر کہے اس وقت تعلیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ امیر پر مسلط نہیں ہونا، امیر کا امیر نہیں بننا، امیر کا امیر نہیں بننا۔ بعض اوقات ہم امیر کے بھی امیر ہوتے ہیں۔ امیر کہتا ہے سونا ہے، نہیں امیر صاحب بڑے تھکے ہوئے ہیں، نا بیلا با۔ امیر کا کھانا کھانا ہے، وہ امیر صاحب ابھی نہیں کھانا کھانا۔ اب وہ بیچارے خدمت والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، امیر بھی کھڑا ہوا، کیا کرے بھائی، کیا کرے وہ بیچارہ؟ خدمت والے بھی تنگ، اب یہ 2 آدمیوں نے اپنے خواہ، یہ تو بازار سے جا کے کھا کے آ گئے تھے رج کے، اب 10 آدمیوں نے کھایا نہیں تھا، یہ 2 بازار سے کھا کے آ گئے۔ اب یہ 2 اتنے بڑے امیر ہیں، اتنے بڑے چودھری ہیں، ان چودھریوں نے کہا جناب کھانا 2 گھنٹے کے بعد۔ یہ چودھری خود تو رجے بیٹھے ہیں، اور 10 آدمیوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب، اور خدمت والوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب۔ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ جو اجتماعی عمل کے اندر، اجتماعیت کے اندر ہی خیر ہے، جو اجتماعی عمل کے اندر طے ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہے، اللہ اس میں خیر ڈالے گا۔ ان اصولوں کے مطابق اگر ہمارا ہوگا، پھر نگاہوں کی حفاظت کرنا، ابھی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اگر ان اصولوں کے مطابق ہمارا وقت لگ جائے گا تو یہ وقت قیمتی ہوگا، یہ ہمارے لیے پھر ترقی کا سبب ہوگا۔ پھر ہم سے روزے سے 10 دن کے لیے، پھر چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، ملکوں کے لیے آگے جانے والے بن جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ان ہدایات سے ہٹ کے وقت گزاریں گے تو پھر بہت نقصان کا سبب ہے۔ تو اگر ان ہدایات کے مطابق وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ تسبیحات کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، امیر کی اطاعت ہو، تہجد کی پابندی ہو، تکبیر اولیٰ کی پابندی ہو، اور جو 12 باتیں پہلے بتائی ہیں ان ساروں کی پابندی ہو، دعوت کا سیکھنا ہو، پورے اعمال سیکھ کر آنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت ہمارا قیمتی بھی بنے گا، اور اچھا بھی بنے گا، اور ہدایت کا سبب بھی بنے گا، اور دین پھیلانے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور پھر خود ایک ارادہ لے کر آئیں، یہ بہت ضروری ہے، ایک ارادہ لے کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ بعض بات کہتے ہیں کہ جماعت اگر کھا پی کر بھی آ جائے، خوش ہو کے آ جائے تو بڑی بات ہے، تو آپس میں جوڑ بھی ہو، محبت بھی ہو، پیار بھی ہو۔ ہم پیار بانٹنے جا رہے ہیں، آپس میں پیار ہی نہیں ہے، جوڑ بانٹنے جا رہے ہیں، آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، لوگوں کو اپنی بات سنانے جا رہے ہیں، آپس میں دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو ماننے والے بن جاؤ، آپ مانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا سکھائیں گے؟
جب خود نہیں کرتے دوسرے کا سیکھیں گے بھائی. تو ہم نے آپس میں پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا ہے. تو اگر یہ سارے کام ہم اس اصولوں کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگانا قیمتی بنے گا.